کیا ایک غیر مسلم اسلامی ریاست کے امور میں مشورہ دے سکتا ہے؟ اس بارے میں جواب دیتے ہوئے اگر آپ سورہ آل عمران کی پوری آیت نمبر 159 پڑھ کر اس کی تفسیر کر دیں تو مزید عنایت ہوگی۔ میرے نزدیک اس آیا کا سیاق و سباق مذکورہ امر کی اجازت دیتا ہے۔ میرے بھائی نے جو پوچھا نا اور ایک آیت کریمہ کا حوالہ دیا، اس کو اگر وہ پڑھتے اس کے سیاق و سباق میں تو یہ سارا معاملہ جو ہے نا منافقین سے متعلق ہے جو مسلم کہلاتے تھے۔ اب اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ان کو چھوت بنا کر رکھا جائے، اس طرح تو پھر اور زیادہ وہ دور ہو جائیں گے دین سے۔ ان کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی غلطیوں پر سرزنش ہوتی رہے، ڈانٹا بھی جائے، مگر ان کو نا مسلم سوسائٹی میں وقار اور احترام کا مقام دیا جائے۔ ہو سکتا ہے ان میں جو اچھے لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ خالص اور پکے مومن بن جائے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں، منافقین کے لیے، ورنہ اگر آپ سخت طبع ہوتے یہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے تو آپ ان کی غلطیوں سے درگزر کریں، ان کے لیے معافی مانگا کریں اللہ سے، اور مشورہ بھی ان سے لیتے رہا کریں۔ یہ سارا معاملہ جو نا آگے پیچھے یہ صرف منافقین کا، یہ کفار کا نہیں جو دین کے سرے سے منکر ہیں، انہیں اسلامی ریاست کے معاملات میں کیا مشورے دینے، کیا دخل دینا، ان کے لیے یہ ہے کہ اگر علیحدہ اسمبلی بنا دی جائے اور جو ان کے پرائیویٹ معاملات ہیں ان کے نکاح طلاق وغیرہ کے گھریلو جھگڑے، ان کے بارے میں ان کے ممبر جو تجویز کریں اس کو اہمیت دینا، یہ اچھا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، ان کے معاملات ان سے ہی پوچھے جائیں۔ مگر اسلام کے معاملات جو ہے نا حکومت اسلامی چلانے کے لیے یہ تو اللہ کہتا ہے دوسری جگہ تھا کہ بڑیجا نہ بناؤ، انہیں نا ایسے رازدار نہ بناؤ۔ بتانا اور بڑیجا دو لفظ ہے کہ ان کو دخیل نہ کرو اپنے معاملات میں، اور راز کی باتیں نہ بتاؤ۔ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا وزیر قانون جب پاکستان بنا تو وہ ہندو تھا، اور وہ سارے فائلیں لے کر پھر قائد اعظم کے چنا ہندوستان بھاگ گیا، کچھ نہیں۔ غیر مسلم جو ہے نا ایک سیکولر اسٹیٹ کے تو وفادار ہو سکتے ہیں، مگر ایک اسلامی ریاست جس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے، جس کو وہ مانتے ہی نہیں، ان کا بھی اس کا ممبر بننا منافقت ہے۔ جب اس کو مانتے نہیں، اس کو چلانے میں کیوں پرزہ بنے، اور ہمارا ان کو اس میں دخل دینے کے لیے قبول کرنا یہ بھی حماقت ہے۔ وہ تو اس آئین کے سرے سے ویسے ہی منکر ہے۔ یہ تو اسلامی آئین نے بڑی ایک زہر کی گولی پھانکی ہے کہ ان کو ملک میں رہنے کی اجازت دے دی، حالانکہ جانتے ہم کہ سپریم لا جو اس ملک کا قرآن و سنت اس کے یہ مخالف ہے۔ یہ گنجائش بڑی ان کے لیے نرمی نکالی گئی، ورنہ کسی آئین کا مخالف اس ملک میں رہ ہی نہیں سکتا جس آئین پر اس ملک کی بنیاد ہے۔ برطانیہ امریکہ آئین کا باغی نہیں رہ سکتا، نہ شہری بن سکتا۔ اسلام میں کہا کہ چند شرائط کے تحت اگر یہ وفادار رہیں تو ان کو سارے انسانی حقوق دیے جائیں، مگر ریاست اسلامی چلانے کے لیے وہ اگر پرزہ بنتے ہیں تو وہ اپنے عقیدے سے منافقت کرتے ہیں، وہ تو اس کو صحیح نہیں مانتے، کیوں اس کو چلائیں؟ اور مسلمان اگر ان کو اس میں دخل دینے دیتے ہیں تو ان کی بھی سادگی کیا آ سکتی ہے؟ غیر مسلم اسلامی ریاست کا صحیح معنوں میں دل سے وفادار نہیں ہو سکتا، وہ تو سیکولر اسٹیٹ چاہے گا۔ یہ آیت کریمہ جو آگے پیچھے سارا نا منافقین سے جو غزوہ احد میں کچھ لڑکیں ہوئیں، مسلمانوں کو سخت ہدایتیں ہوئیں، تو ڈر تھا کہ ان کو لوگ بالکل چھوت ہی نہ پڑا دیں، اس سے بھی وہ پھر بالکل کٹ جاتے اور اور زیادہ پکے بے ایمان ہو جاتے۔ فرمایا نہیں، جتنی نرمی ہو سکے کوشش کرو کہ ان میں اگر کوئی سلیم الطبع لوگ ہیں تو وہ آہستہ آہستہ نیک سلوک سے متاثر ہو کر خالص مسلمان بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اوپر بھی جو ہے نا کہ اے ایمان والوں ان کی طرح نہ ہو جنہوں نے کفر کیا اور بھائیوں سے کہا، لفظ کفر کیا کیونکہ حقیقت میں نفاق کفر کی بدترین قسم ہے نا، مگر وہ ظاہری طور پر کافر نہیں نہ کہلاتے، نہ ان کو قتل کر سکتے ہیں، نہ ان کی نکاح سے بیویاں نکال سکتے ہیں، ظاہر میں وہ مسلم شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کہا نا کافروں نے اپنے بھائیوں سے کہا کے بارے میں کہا جب وہ زمین میں گئے جہاد کیا کہ اگر ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے، یہ ساری باتیں منافقوں کی ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے گھروں میں بددلی پھیلانے کے لیے کہ یہ لوگ نان مانے، قلیل تعداد کے باوجود ٹکرائے، کیا نتیجہ ہوا یار 70 آدمی مارے گئے، گھر اجڑ گئے۔ تو یہاں کافر ان کو باطن کی وجہ سے کہا کہ اندر سے یہ کافر ہی ہیں، بظاہر مسلمان بنے ہوئے۔ ساری بات منافقوں کی چلی جا رہی۔ اللہ اکبر۔ ہاں